میں حق حلال کی کمائی کرتا ہوں پھر بھی قضا ہو جاتا ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ مکہ شریف جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اور مدینہ شریف کو رات کو بند کر دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مکہ شریف میں طواف ہے اس کو نہیں بند کیا جا سکتا، ورنہ یہاں بھی بند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی جو عمرے پہ آئے سنتیں نہیں پڑھتے، معاف ہے سفر میں، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ یہاں 1 لاکھ ملے گا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پیشاب کرنے کے بعد وضو کرتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد اس کی 2 رکعت پڑھیں۔ کہتے جی کہ مسلمان جب وہ ایک ہیں، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، تو اتنے فرقے کہاں ہیں فرقے؟ مسلمانوں میں تو کوئی فرقہ نہیں۔ فرقے تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسے شیعہ ایک فرقہ ہے، خارجی ایک فرقہ ہے، معتزلی ایک فرقہ ہے، یہ تو حنفی شافعی یہ تو مذہب ہے، فرقے تو نہیں ہیں۔ مذہب مانا راستہ ہے، فرقے مانا تفرقہ ہے۔ تم عجیب آدمی ہو، مذہب کو بھی فرقہ بناتے ہو۔ اس طرح تو قرآن کی بھی 7 قرأتیں ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حدیث کی بھی 6 کتابیں ہیں، پھر کسی ایک کتاب پہ عمل کرو گے، ساری پہ اکٹھے کرو گے۔ حالت طواف میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں جو 2 رکعت پڑھیں گے وہ عمرے کا ثواب ہے، ویسے وہاں 100 رکعت پڑھیں لیکن عمرہ ایک ہی ملے گا۔ کعبۃ اللہ میں پہلا غلاف جو ہے وہ تبع الاکبر یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ڈالا تھا۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے جو ہے، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، رکن عراقی، رکن شامی۔ کہتا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ آپ کی دعائیں خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں جیسے گاڑی چل رہی ہے، آپ دعائیں نہ کریں تو ہم تو ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو حافظ قرآن و حدیث بنا، اللہ پاک ان کو عالمہ بنائے، صالحہ بنائے۔ میں پتہ نہیں اپنے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک آسان کرے۔ میرے پاس لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، ویسے اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، و دعا پڑھا کریں۔ ہم تو سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو صحیح معنوں میں عالم بنائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈرائیور ہیں، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے دوست کا بھائی پاکستان میں کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو 6 کلمے یاد کرائے جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے خود نہیں بنایا وہ کلمے۔ بچی کی پیدائش ہوئی، بھول کے میں نے دائیں کان میں تکبیر کہہ دی اور بائیں میں اذان، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں کہ شاگرد ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ آسان فرمائے۔ اسٹمپ پیپر پر 3 طلاق خامن نے بھیج دی، بالکل طلاق ہو گئی۔ اگر کوئی عورت خامند کو مباشرت کرنے سے انکار کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت ہوتی کس لیے ہے؟ کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے۔ ہم طائف گئے تھے سیر کے لیے، احرام نہیں باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ یہ جلدی چلے جاؤ پھر احرام باندھ کے آ جاؤ، دم معاف ہو جائے گی۔ ہم نے 3 طواف، لیکن ہر طواف کی نیت کرنی پڑے گی، ایسے نہیں کہ 21 چکر لگاؤ 3 ہو گئے، ایسے 3 نہیں ہوتے۔ ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرا شروع کرو، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ ایک شخص کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، بالکل نفع ادا کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہم اگر 2-4 ساتھی ہیں تو مسجد میں جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کریں، لیکن ہٹ کے، پہلے اندر ہوئی ہے تب آپ باہر کریں، اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کو اشارہ کر کے چومتے ہیں، وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ دعا کریں بس، قضا نمازیں توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ عصر کے بعد ایک آدمی اور عمرہ پورا کریں، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو تو اس وقت شکرانے کا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد۔ عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد نفل قضا بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ قضا کی نمازوں میں وتر پڑھنے پڑیں گے کیونکہ وتر واجب ہوتے ہیں، سنت معاف ہے۔ میری بیوی مجھے ملاقات کرنے میں بہانے بناتی ہے، دوسری شادی کر لو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ناخن جو چباتے ہیں بری عادت ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ اب تقریباً مسجد صفا مروہ مسجد کے اندر ہے، گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ المؤمن لا یکون فحاشا ولا بذی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ والد صاحب کی بیماری، ان کو لقوہ ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ پاکستان سے موبائل کی ایک کمپنی 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، رکھنے پر روز 50 منٹ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروباری بات ہے، تم جانو وہ جانے۔ جی پی فنڈ جو آپ کو ملیں گے بالکل آپ وہ لے لیں۔
اور جتنا آپ کا فنڈ ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو اوپر ملے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا نفع ہے، سود نہیں، لیکن تحقیق کر لیں، اگر سود ہے تو پھر وہ خیرات کر دیں۔ گھر میں اگر برے اثرات ہوں تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے۔ نابالغ بچے کے ساتھ عمرہ کیا، بچے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اندھے نہ بنے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں۔ ہم دم دیتے ہیں تو مسکین اس کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے کہ تم ذبح کر کے تقسیم نہیں کرتے ہو، ذبح کر کے تقسیم کرو پھر کیا بیچیں گے، ایسے پکڑا دو پھر تو وہ بیچ دیں گے۔ غلاف کعبے پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔ بہرحال کے 7 کھجوریں لے کے وجبہ کی طواف کریں، طواف والی بات تو بدعت ہے، ویسے 7 کھجوریں کھایا کریں تو شفا ہے۔ مقام حدیبیہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں تمباکو کھا لی تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ مقام حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، جس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا غلط کہا ہے۔ دجال کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس تصرفات شیطانی ہوں گے۔ میرے باپ کو اور بھائی کو شوگر ہے، تو شوگر کے یاد رکھیں 2 دوا ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ایک تو یہ ہے کہ خالص زیتون کا تیل جو پینے والا ہوتا ہے، ایکسٹرا ورجن اس کو کہتے ہیں، وہ صبح چاول جس سے کھاتے ہو نا بڑے چمچ، 2 چمچ نہار منہ کلی کرنے سے بھی پہلے، وضو کرنے سے بھی پہلے پئیں، اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے۔ ایک علاج تو یہ ہے، اور دوسرا علاج جو ہے وہ عرق گلاب خالص ہو، شرط یہ ہے اس کے بھی 2 چمچ صبح اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پئیں۔ شوگر ختم تو نہیں ہوگی لیکن کنٹرول رہے گی، دوائیں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر اگلی نماز کے لیے وہ گیس ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ شوہر کی بہن جو ہے بیوی کے لیے اس کا خیال رکھا کریں، اور زیادہ خیال نہ رکھیں، مدد کر دیا کریں۔ میں مخصوص ایام کے لیے دوائی کھا رہی ہوں لیکن ہلکا سا داغ آ جاتا ہے، غسل کر کے پھر میں حرم میں آ جاتی ہوں، کتنے دن گزر گئے یہ نہیں لکھا آپ نے۔ اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، طواف کریں۔ میرے گھر کے اندر بیماری اور تکلیف ہے، سورۃ البقرہ پڑھیں سارے گھر والے۔